she said single word on my foot. ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ایکسٹریم لیول پہ سپورٹ کرتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ مریم کو اس سے بہت تکلیف ہے. اگر مریم کی تکلیف ہے تو اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ الیکشن میں آ کے مریم دیکھ لے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اور میری وہ بیٹی ہے جس پہ مجھے بہت فخر ہے، اور میں اس کے لیے آخری قانون کی آخری لمٹس تک جاؤں گا. 47 دن کے بعد جب ہم اسے باہر لے کے آتے ہیں تو ایک اور مقدمے میں اس کو انوالو کر دیا جاتا ہے جس کا نمبر 109 ہے. اب ہم نے اس میں بیل کروا لی ہے تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم اسے باہر لے کے آئیں گے تو اس کو کسی اور مقدمے میں انوالو کر دیں گے. اور ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ صنم جاوید جو ہے اس کو پہلے بھی غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا، پھر اس کو غیر قانونی طور میں 96 کے مقدمے میں انوالو کیا گیا. 147 دن کے بعد جب ہم اسے باہر لے کے آتے ہیں تو ایک اور مقدمے میں اس کو انوالو کر دیا جاتا ہے جس کا نمبر 109 ہے. اب ہم نے اس میں بیل کروا لی ہے تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم اسے باہر لے کے آئیں گے تو اس کو کسی اور مقدمے میں انوالو کر دیں گے، اور پھر وہ ایک غیر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی بغیر سوچے سمجھے 5 دن کا آئیڈینٹیفیکیشن یا 6 دن کا آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کا آرڈر کر دیا جاتا ہے، جبکہ سپیریئر کورٹس کی یہ انسٹرکشن ہے آج کہ 48 آور کے اندر جو ہے شناخت پلیٹ ہونی چاہیے. آج 6 ملین سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں اور اس کی تصویریں تھانوں میں سے کھینچ کر سوشل میڈیا پہ پولیس والے خود ڈال رہے ہیں، تو اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کی ویلیو کیا ہوگی؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک پریڈکشن تھی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اب دھڑا دھڑ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، تو کیا ابھی بھی آپ اس اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہیں؟ نہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہ جو میرا خیال تھا کہ ان کو ہیرو بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے جیل میں رہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا فاصلہ ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس ہوئی، عثمان ڈار، صداقت عباسی، تو آپ یہی کہتے تھے کہ صنم جاوید کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بیان دو، تو کیا آپ کی صنم جاوید سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے، یا انہیں بتایا آپ نے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے؟ She said single word on my foot. اچھا، صنم جاوید نے انکار کر دیا کوئی بھی پریس کانفرنس She کرنے. said on my foot. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں؟ نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں. میری سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے کہ اگر اسٹیٹ ایک مجرم کو ہیرو بنا کے لے کے آ رہی ہے تو پاکستان کا سیاسی مستقبل کوئی بھی نہیں. پھر پاکستان کی سیاست پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اب تو دوڑ یہ چل رہی ہے کہ کون زیادہ اچھا بوٹ پالش کرے. سائفر کیس میں سزا آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا بھٹو والا انجام دیکھ رہے ہیں عمران خان کا؟ میرا یہ مشورہ ہے بھٹو اس کے عمران خان صاحب کے وکلا کو کہ وہ سائفر کیس کو میرٹ پہ لڑیں، سیاست کے طور پہ نہ لڑیں. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا کہ ان کے جو وکلا تھے انہوں نے قانون نہیں سیاست کو امپورٹنس دی تھی. عمران خان صاحب کے وکلا کو بھی پیورلی پروفیشنل بیسس پہ آج بھی وہ وکلا شامل ہیں، لطیف کھوسا، اعتزاز احسن، جو بھٹو کے ساتھ. لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن بہت اچھے وکیل ہیں، اور اگر وہ پی ٹی آئی کے حصہ بھی نہیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور وہ پروفیشنلی ان کو سروسز پرووائڈ. مستقبل میں صنم جاوید کو بطور پولیٹیشین آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ شادی شدہ ہے، اپنے خامند کے ساتھ رہتی ہے، اس کا خامند بھی 2 مہینے سے اندر ہے. وہ دونوں میاں بیوی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی. سر 5 ماہ ہو گیا صنم جاوید کو، تو آپ کی ایک سٹرگل ہے پوری. آپ ATC آتے ہیں روز، ہائی کورٹ آتے ہیں، جہاں جہاں آپ جانا ہوتا آپ جاتے ہیں، تو کیسے یہ 5 ماہ آپ کی فیملی نے کیسے یہ سفر کیا؟ ہماری فیملی نے اس 5 ماہ کو بہت مشکل طریقے سے گزارا ہے، لیکن ظاہر ہے مجھے اللہ پہ توکل ہے. میری بیٹی ہے، اور میری وہ بیٹی ہے جس پہ مجھے بہت فخر ہے، اور میں اس کے لیے آخری قانون کی آخری لمٹس تک جاؤں گا. اس کو آج بھی آپ کے پاس پریس کانفرنس والا آپشن موجود ہے؟ بہت آسانی سے، لیکن وہ نہیں مانے گی، وہ نہیں کرے گی، کیونکہ لیکن اب بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کیا چھوڑے. اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ PTI چھوڑ دیں. وہ کہتی ہے میں PTI کی ممبر ہی نہیں ہوں. وہ کیا چھوڑے گی؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے نا جیسے شیخ رشید صاحب کو کہا جائے کہ جی آپ PTI چھوڑ دیں. وہ تو اپنی پارٹی کے الگ سے ہیڈ ہے. تو صنم تو اپنی الگ سے انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی ہے، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ایکسٹریم لیول پہ سپورٹ کرتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ مریم کو اس سے بہت تکلیف ہے. اگر مریم کی تکلیف ہے تو اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ الیکشن میں آ کے مریم دیکھ لے اس کے مقابلے میں.
अच्छा सर, तैयबा राजा का केस भी आप देख रहे थे, उसके अब हवाले मैं से नहीं क्या देख रहा, अपडेट अब मैं नहीं देख रहा, क्योंकि उसमें मेरे जो दोस्त हैं शकील पाशा साहब, इन्हीं को हमने हेल्प रिक्वेस्ट की थी, यही देख रहे थे। बाद में एक एनजीओ वाली जो हैं वकील खतीजा, उन्होंने उनके वालिदैन से बात करने के बाद उसको अब वो सर्विसेज दे रही हैं, इसलिए मुझे उसके बारे में अब ज़्यादा पता नहीं। थैंक यू वेरी मच।